جا تابوت اٹھا لو، تابوت اٹھا لو، چپل اتار دو. کیمرے سب کی فوٹو نہیں آ رہی ہے، اندھیرا ہے زیادہ.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صلوات علينا ارباب کرم صاحبان ایمانی مسلسل جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس سلسلے کی آج 5ویں مجلس ہے جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنے اس کلام کو بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک لوگوں کے لیے شفا بنا دیا اور رحمت بنا دیا یہ مومنین کے دلوں کے لیے مومن ہے اذہان کے لیے فائدہ ہے اور شفا ہے اور ظلم کرنے والوں کے لیے جو اہل بیت کو نہیں مانتے جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے جو علی کو ولی تسلیم نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے قرآن کریم کو نقصان ہی نقصان بنا دیا تو معیار یہ بنا جو علی کو مانے گا قرآن اسے فائدہ پہنچائے گا کیوں اس لیے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور نبی نے کیا ارشاد فرمایا علی المال قرآن بل قرآن مال علی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے دیکھیے پروردگار اسی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ کوئی بھی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید اللہ کی کتاب میں موجود نہ ہو ہر خشک قرآن میں ہے ہر تر قرآن میں ہے قرآن اشارہ بھی ہے قرآن ارادہ بھی ہے قرآن عصمت بھی ہے قرآن طہارت بھی ہے قرآن حق بھی ہے قرآن مبین بھی ہے قرآن روشن بھی ہے قرآن روشنی بھی ہے قرآن نقطۂ وضاحت ہے قرآن نقطۂ بلاغت ہے قرآن حد کمال ہے دیکھیے قرآن کا علی کے ساتھ ہونا اور علی کا قرآن کے ساتھ ہونا کتنا زیب دیتا ہے شایان شان بھی ہے اس لیے کہ قرآن بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے قرآن بھی طاہر علی بھی طاہر قرآن بھی طیب علی بھی طیب قرآن بھی ہادی علی بھی ہادی قرآن بھی رہنما علی بھی رہنما قرآن بھی نازل ہوا علی بھی کعبے میں نازل ہوا قرآن میں سورہ کوثر علی ساقی کوثر قرآن میں سورہ رحمان علی سورہ رحمان کی جان قرآن میں سورہ آل عمران علی فرزند عمران قرآن میں قل هو اللہ احد علی اللہ کی وحدانیت کی صنعت بھئی قرآن کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے علی کے چہرے پہ بھی دیکھنا عبادت ہے اب جو قرآن کو چھوڑ دے وہ کافر جو علی کو چھوڑ دے وہ کافر صلوات بھیجنا محمد والا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی کہاں لے گئی رات کے تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پروردگار نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جا میرے حبیب کو لے کر آ جبرائیل آئے آنے کے بعد جبرائیل نے کیا دیکھا کہ پیغمبر آرام کر رہے ہیں تو جبرائیل نے اپنے رخسار کو پیغمبر کے قدم سے رگڑنا شروع کیا نور نے نور کی قربت کو محسوس کیا ہائے ہائے نور نے نور کی قربت کو محسوس کیا دیکھا جبرائیل ہے کہ کیا بات ہے کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اللہ نے آپ کو بلایا ہے اب جبرائیل ہیں پیغمبر ہیں ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں جبرائیل پرواز کر رہے ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں مسکراتے جا رہے ہیں
آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، پرواز کرتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ جب کافی دیر ہو گئی، پیغمبر نے جبرائیل کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے جبرائیل، کیوں مسکرا رہا ہے، آج تو اتنا کیوں مسکرا رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کیا کہا، یا رسول اللہ ذرا دیکھیے تو صحیح، یہاں سے لے کر وہاں تک سب علی کی ملکیت ہے۔ ہے کیا سننا علی والے بیٹھے ہیں؟ یہاں سے لے کر وہاں تک سب علی کی ملکیت ہے۔ یا رسول اللہ وہ دیکھیے حورے علی علی کر رہی ہے، وہ دیکھیے غلمان علی علی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے کہا جبرائیل کیا بات ہے، آج تو بہت علی علی کر رہا ہے، کہ کیا کروں، میرے استاد کی بات ہے، آپ کے داماد کی بات ہے۔ صلوات بھیجنا محمد۔ کیا کہہ کے اللہ اپنے بندے کو لے گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ رات کے تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے رات کے تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جہاں پر کائنات ختم ہو گئی، جہاں پر کائنات کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہاں پر ایک مسجد ہے، اور مسجد ہے اس میں ظرف جہاں سجدہ کیا جائے۔ بھئی اللہ سجدہ کرتا نہیں، جبرائیل آگے بڑھتا نہیں، رسول اس سے پہلے گئے نہیں، ہائے ہائے نیور کیا آپ نے، اللہ سجدہ نہیں کرتا، جبرائیل آگے نہیں بڑھتا، رسول اس سے پہلے گئے نہیں۔ بھئی اللہ سجدہ نہیں کرتا، جبرائیل آگے نہیں بڑھتا، رسول اس سے پہلے گئے نہیں، تو اس جگہ کو مسجد کس نے بنایا؟ اس جگہ کو مسجد کس نے بنایا؟ بھئی کوئی تو تھا جو وہاں سجدہ کر رہا تھا، پردے کی بات تھی، مسجد کعبہ بھی مسجد، اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کر کے بتایا کہ جس نے اس کو مسجد بنایا اس نے اس کو مسجد بنایا، جو یہاں سجدہ کر رہا ہے وہی وہاں سجدہ کر رہا۔ صلوات بھیجنا محمد۔ اچھا جبرائیل آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ جبرائیل یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو مقام نور ہے، یہ آگ کہاں سے آئی، شعلے کہاں سے آئے، انگارے کہاں سے آئے؟ تو کہہ دیجئے جبرائیل جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہنا یہ نہیں ہو سکتا، جبرائیل جھوٹ بول سکتے نہیں، ورنہ قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ کہ جب جبرائیل جھوٹ نہیں بولتے تو یہ کیوں کہہ دیا ایک قدم آگے بڑھ جاؤ، بڑا تو چل جاؤں گا؟ عزیزان محترم، اصل میں جبرائیل اپنا مقام بتا رہے ہیں، جبرائیل بتانا چاہ رہے ہیں یہ میرا بارڈر ہے، یہ میری حد ہے، اس سے آگے نور زہرا ہے، اس سے آگے نور زہرا ہے، اس سے آگے اہل بیت کی منزل ہے۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو چل جاؤں گا۔ میں کہوں گا جبرائیل بہت اچھی بات بتا دی، اگر جبرائیل بھی مقام اہل بیت پہ آ جائیں تو چل جاتے ہیں، اب وہ سوچیں جو اہل بیت کی جگہ بیٹھے ہیں۔ صلوات بھیجنا محمد۔ تو کیا کہہ کے اللہ لے گیا؟ سبحان اللہ، کیا کہہ کے اللہ اپنے بندے کو لے گیا؟ سبحان اللہ۔ اچھا جب رسول معراج کی منزلوں کو طے کر رہے تھے تو ایک منزل پر آ کر رک گئے۔ جب رکے تو جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں رکے؟ کہ دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیا دیکھا؟ کہ آگے اونٹ کی قطار ہے۔ تو نبی نے کیا کہا کہ میری شریعت میں جانوروں کے درمیان سے گزرنا مکروہ ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اونٹ کی قطار ہے کہ رکی نہیں رہی ہے، رکی نہیں رہی ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو یا رسول اللہ کب تک رکے رہیں گے؟ تو میں نے کہا نہیں، میری شریعت میں جانوروں کے درمیان سے گزرنا مکروہ ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ستارہ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ کہ 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں اسے 30,000 بار دیکھ چکا ہوں، یہ اونٹ کی قطار نہیں رکی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، میں اسے 30,000 بار دیکھ چکا ہوں، یہ اونٹ کی قطار نہیں رکی ہے، یہ اونٹ کی قطار نہیں رکی ہے۔ تو پیغمبر نے کہا ارے جبرائیل اگر دوبارہ اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔
یا رسول اللہ جسے میں 30,000 بار دیکھ چکا ہوں بھلا نہ پہچانوں گا؟ تو رسول خدا نے جبرائیل کی طرف اشارہ کر کے کہا پہچانو تو صحیح میں ہی تو ہوں. نہیں غور کیا آپ نے؟ پہچانو تو صحیح میں ہی تو ہوں. اب جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ذرا دیکھیں تو صحیح آخر ان ناکوں کی پشت پہ ایسا رکھا کیا ہے؟ ایسا کیا رکھا جس کی وجہ سے ان کی کمر جھکی ہوئی ہے، شکم زمین سے لگے ہوئے ہیں؟ تو جبرائیل آگے بڑھنے کے بعد ایک ناکے کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ ناکے کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں. ایک کتاب اٹھائی، پڑھنا شروع کیا، بند کیا، ناکا آگے بڑھا. دوسرا ناکا آیا، اس سے کتاب اٹھائی، پھر پڑھنا شروع کیا، بند کیا، وہ آگے بڑھا. پھر تیسرا ناکا اٹھایا، اسے پڑھنا شروع کیا، بند کیا، وہ آگے بڑھا. ناکے آگے آتے رہے، جبرائیل کتاب اٹھاتے رہے، پڑھتے رہے. جیسے جیسے جبرائیل کتابیں پڑھتے رہے ویسے ویسے جبرائیل کی آنکھیں بڑی ہوتی رہی. اتنے میں جبرائیل کہتے یا رسول اللہ ان سارے ناکوں کی پشت پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور ہر کتاب میں علی کی فضیلت لکھی ہوئی ہے لیکن دہرائی نہیں گئی ہے. ہر کتاب میں علی کی فضیلت لیکن دہرائی نہیں گئی. ہمارے پاس خالی اتنے سے فضائل آئے ہیں اسی میں ہم کر بٹے بدلنے لگتے ہیں. اور مولا نے خود کہا کہ میں وہ علی ہوں جن کی باتیں عقلوں کو حیران کرتی ہیں، ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں. آج تک میں نے اپنی حقیقت کو دنیا والوں کے سامنے آشکار نہیں کیا. اگر میں اپنی حقیقت اور فضیلت کی بلندی سے دنیا والوں کو آگاہ کر دیتا تو آدھی دنیا میری فضیلت کی بلندی سن کے مر جاتی اور خود تو دیوانی ہو جاتی. میں نے اتنے ہی فضائل سے پردہ اٹھایا ہے جتنا حقیقی مومن کا دل برداشت کر سکے. صلوات بھیجے نا محمد والا. اب یہاں پر بات روک کے ایک جملہ کروں کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری فضیلت پوری توجہ ہماری فضیلت سننے کے بعد اگر تم اپنے دلوں میں ٹھنڈک محسوس نہ کرو تو اپنی غذا پہ غور کرنا. نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر ہماری فضیلت سننے کے بعد تم اپنے دلوں میں ٹھنڈک محسوس نہ کرو تو اپنی غذا پہ غور کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوتا ہے انہیں علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے. انہیں علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے. پہلے دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتے تھے، اب اپنوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. نہیں بول کیا آپ نے؟ پہلے دوسروں کو سمجھانا پڑ رہا تھا، اب اپنوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اپنوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے. ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا. دیکھیے ہر اہل سنت دشمن اہل بیت نہیں ہوتا، ہر شیعہ محب اہل بیت نہیں ہوتا. صلوات بھیجنا محمد والا. اب یہ معراج کی منزل بس اسی پہ بات کرنا ختم کرنا چاہتے دیر نہیں عرض کرنا ہے. جب رسول خدا معراج سے واپس آئے اور آنے کے بعد تو جناب سلمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کو نہیں بتا رہے ہیں، آخر ہمیں تو بتا دیجئے کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، اس لیے گئے. اچھا اس سے پہلے دو باتیں سنیں. دیکھیے نہ علی کے فضائل سب کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، ہر گلے سے علی کے فضائل نہیں اتر سکتے اور ہر کسی کے دماغ میں بھی علی نہیں آ سکتا اور ہر کوئی علی کے فضائل نہیں برداشت کر سکتا. وہ کیسے؟ اس لیے کہ جنگ صفین ہے. علی کیا ہے ذرا غور کرے، جنگ صفین کا میدان ہے. مالک اشتر نے مولا سے کہا مولا کہاں جنگ کروں؟ مولا نے کہا مالک میمنہ پہ جاؤ. مالک میمنہ پہ گئے، دیکھا علی جنگ کر رہے ہیں. پھر واپس آئے، مولا کہاں جنگ کروں؟ میسرہ میں جاؤ. وہاں گئے، دیکھا علی جنگ کر رہے ہیں. پھر واپس آئے، کہاں جنگ کروں؟ کہا قلب لشکر میں جاؤ. وہاں گئے، دیکھا علی جنگ کر رہے ہیں. مالک واپس آئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں میمنہ پہ گیا، دیکھا جنگ کر رہے ہیں. میسرہ میں گیا، دیکھا جنگ کر رہے ہیں. قلب لشکر میں گیا، دیکھا جنگ کر رہے ہیں. تو مالک ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا مجھے اتنا بتائیں کہ آپ ہیں کیا؟ آئے تھوڑا سا بیدار ہو جائے. مولا مجھے اتنا بتائیں آپ ہیں کیا؟ تو میرے مولا نے کہا مالک جو دکھائی دے جائے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں.
اچھا میں آپ کے سامنے عرض کروں، دیکھیے ہر دل علی کے فضائل برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے؟ چھٹے امام کا گزر ہو رہا تھا، صلوات بھیجے تو عرض کروں، نوجوان بھائیوں کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں، پوری توجہ۔ چھٹے امام گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص گانے گا رہا ہے، شخص گانے گا رہا ہے، تو امام نے اس سے کہا اے شخص تو کیوں اپنے شیشے جیسے دل پر پتھروں کی بارش کر رہا ہے؟ ہائے ہائے، کیوں اپنے شیشے جیسے دل پر پتھروں کی بارش کر رہا ہے؟ امام نے کنکری اٹھائی، اپنے دہن سے مس کی، اس کے دہن میں ڈال دی۔ اب اس کا علم بڑھنے لگا، تنگی کرنے لگا، حیران پریشان۔ اب وہ ایک صحرا میں گیا، جانے کے بعد جیسے ہی اس نے علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، صحرا میں آگ لگ گئی۔ دریا میں پہنچا، وہاں بیان کرنا شروع کیا، خشک ہو گیا۔ ایک انسان ملا، اس سے کہا تو میرے علی کے فضائل سنے گا؟ جیسے سنانا شروع کیا وہ کپڑے پھاڑنے لگا، برداشت ہی نہیں کر پایا۔ اب یہ مولا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا مولا آپ نے کون سا علم دے دیا تھا؟ نہ صحرا سننے کو تیار ہے، نہ دریا سننے کو تیار ہے، نہ انسان سننے کو تیار ہے۔ تو میرے مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا، جابر کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد غار میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد ایک ممبر بنایا، ممبر بنانے کے بعد اس میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا جابر یہاں سے میرے جد کے فضائل بیان کرو۔ اور سنو، جب ایک عام انسان کے عقل کی انتہا ہوتی ہے تو وہاں سے عقل مند انسان کے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے عقل مند انسان کے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے کتب دورہ کے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے کتب دورہ کے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اسرافیل کے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے اسرافیل کے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میکائیل کے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے میکائیل کے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اسرائیل کے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے اسرائیل کے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے جبرائیل کے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے جبرائیل کے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عام نبیوں کے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے عام نبیوں کے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے جد کے فضائل کی ابتدا۔ صلوات بھیجے نا محمد۔ اب سلمان فارسی نے کہا مجھے تو بتا دیجئے کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ کہا پہلے وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ وعدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کان میں کہتے ہیں علی ولی اللہ، اللہ نے علی کی ولایت کے سلسلے میں مجھے بلایا تھا۔ سلمان سے وعدہ ہو گیا کسی کو بتانا نہیں۔ اب سلمان بے چین بے قرار، بتاؤں تو بتاؤں کسے؟ رسول خدا منع کرے ہیں، رسول خدا نے وعدہ کیا ہے، وعدہ لے لیا ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ اب سلمان کے سینے میں علی کے فضائل کا سمندر اچھلنے لگا، کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ جب سلمان فارسی سے برداشت نہ ہوا تو سلمان جنگل میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک اندھے کنویں کے پاس گئے جو اندھے کنویں کے نام سے مشہور تھا۔ کنویں میں اپنا منہ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد کیا کہا؟ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ جیسے یہ کہہ کے ہٹے اس کنویں سے درخت نکلا، درخت کے پتے پہ لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ ہوا چلی، درخت نے پتوں کو چھوڑا، پتوں نے درخت کو چھوڑا، وہ پتے مدینے کی گلیوں میں آئے۔ ایک صحابی نے اٹھایا علی ولی اللہ، دوسرے صحابی نے اٹھایا علی ولی اللہ، تیسرے صحابی نے اٹھایا علی ولی اللہ۔ پتے پہ علی ولی اللہ کو دیکھا، دوڑتے ہوئے رسول خدا کے پاس آئے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ سب نے اپنے اپنے پتوں کو پیش کیا۔ جیسے ہی نبی نے پتوں پہ علی ولی اللہ کو دیکھا فوراً حکم دیا سلمان کو بلایا جائے۔ ہائے ہائے لیور کہ آپ نے فوراً حکم دیا کہ سلمان کو بلایا جائے۔ سلمان کو بلایا گیا کہ سلمان تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کسی کو نہیں بتائیں گے۔ کہاں وعدہ کیا تھا، پھر کیوں بتایا؟ تو سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے رسالت کی صداقت کی قسم کسی انسان کو نہیں بتایا، کسی انسان کو نہیں بتایا۔ تو نبی نے کہا یہ کچھ پختوں پہ علی ولی اللہ کیسے، یہ کیسے؟ تو سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ جب مجھ سے علی کے فضائل برداشت نہ ہوئے،
جب میں برداشت نہ کر پایا تو میں جنگل میں گیا، جانے کے بعد کنویں کے منہ میں منہ ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اب سلمان کہتے یا رسول اللہ فیصلہ آپ کریں، جب علی کے فضائل اندھا کنواں برداشت نہ کر سکا تو میں سلمان کیا برداشت کرتا تھا۔ سلمان بھیجنا محمد وال۔ کے فضائل برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا اب اس کے بعد پیغمبر نے دیکھیں ہر کوئی ایسے ہی کہہ دیتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ کے سامنے عرض کروں کہ پیغمبر جب معراج سے واپس آئے تو پیغمبر نے کہا کل میں معراج پہ تھا، کل میں معراج پہ تھا۔ تو ایک شخص وہاں سے اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے زیر لب گدگداتا ہوا آگے بڑھا، کل معراج پہ تھے، مطلب اس نے نبی کی، یا تو یہ کہیے نبی کی بات پہ شک کیا یا معراج پہ شک کیا۔ اسی عالم میں وہ گھر گیا، گھر سے بازار گیا، مچھلی خرید کے لایا، لانے کے بعد بیوی سے کہا لو اسے بناؤ، میں ابھی غسل کر کے آتا ہوں، نہا کے آتا ہوں۔ تالاب میں پہنچا، دیکھیے معراج کا انکار، نبی کی بات کا انکار۔ تالاب میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے غوطہ لگایا، جب غوطہ لگایا تھا تب مرد تھا، جب غوطے سے باہر آیا تو عورت بن گئی، اور شکل بھی مطلب شہر بھی نیا، اور تاریخ میں ہے کہ 4 یا 5 سال اس نے وہاں گزارے، اس کی شادی ہوئی، 6-7 بچے بھی ہوئے۔ اس کے بعد پھر وہ اسی تالاب میں آئی، اور آنے کے بعد پھر غوطہ لگایا، پھر باہر آئی تو اپنی اصلی حالت میں آ گیا، اور جیسے ہی گھر پہنچا تو اپنی بیوی سے کہتا کیا ہوا، مچھلی نہیں بنائی؟ تو دیکھا تو مچھلی اسی عالم میں تڑپ رہی تھی۔ صلوات بھیجنا محمد والے۔ مطلب نبی کی بات پہ شک کیا تو کیا ہوا، نبی کی بات پہ شک کیا، معراج پہ شک کیا تو عورت بن گئی، مرد تھا عورت بن گئی۔ اب آپ سن لیجئے، اور یہیں سے ربط مسائل، مجھے پڑھنا نہیں تھا لیکن بات سے بات نکلتی ہے، اور آپ بیدار بھی ہیں، روز سے زیادہ مجھے آج بیدار لگ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے نا محمد والے۔ مولا مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، پوری توجہ، مولا مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، اور ایک نو دولتیہ بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیے ہمارے سماج میں 2 لوگ بڑے خطرناک ہیں، ان سے بچے رہیے گا۔ ایک نو دولتیہ جس کے پاس نیا پیسہ آتا ہے، اور ایک ریٹائرمنٹ والا نمازی، قنوت ایسے پڑھتا ہے جیسے غدیر میں نبی نے علی کو اٹھایا۔ تو یہ 2 لوگ بڑے خطرناک ہیں، ایک ریٹائرمنٹ والا نمازی اور ایک نو دولتیہ جس کے پاس نیا پیسہ آتا ہے۔ جو خاندانی پیسے والا ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کرتا ہے۔ تو ایک نو دولتیہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیوی مولا کی چاہنے والی تھی، اور مولا خطبہ دے رہے ہیں کہ پوری کائنات میں جو جہاں جس لمحے جو بھی عمل انجام دیتا ہے اسے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے یہ ہتھیلی، جیسے یہ ہتھیلی، اور اس کے بعد کا پوری کائنات میں جو جہاں جس لمحے جو بھی بولا جاتا ہے اسے میں ایسے سنتا ہوں جیسے میرے سامنے بولا جا رہا ہے۔ اب عزیزان محترم یہ سوچ کے بولیے کہ علی سن رہے ہیں، جو بھی بولیے یہ سوچ کے بولیے علی سن رہے ہیں۔ اب مولا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے مولا نے خطبہ دے رہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ نو دولتیہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد زیر لب گدگداتا ہوا آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے جو بھی سمجھ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ مسجد سے باہر نکلا، جب تک مسجد میں تھا انسان تھا، مسجد سے باہر آیا کتا بن گیا۔ ہائے ہائے، اب اس نے دیکھا نہیں میری یہ کھال کیسی ہو گئی، یہ بال کیسے ہو گئے، یہ چال کیسی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اپنے کو دیکھا کہ میں تو تبدیل ہو گیا، کہا چلو جلدی سے معافی مانگتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ مسجد میں موجود ہیں، اگر کوئی کتا آ جائے تو آپ کا کیا اخلاقی طور طریقہ اس کے ساتھ ہوگا؟ فوراً اس کو بھگائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسی مسجد میں پہنچا تو سب نمازیوں نے، صحابیوں نے اسے وہاں سے بھگایا دھکے مار کے، یہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے بھگایا گیا یہ مسئلہ نہیں ہے،
اسے بھگایا گیا امام کے سامنے اور امام خاموش رہے. نہیں غور کیا؟ تین چیزیں حجت ہیں: فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم. فعل معصوم جو معصوم فعل انجام دے، قول معصوم جو معصوم کہہ دے، تقریر معصوم یعنی جو فعل امام کے سامنے ہو اور امام خاموش رہے. امام نے خاموش ہو کر بتایا کہ میرا دشمن اتنا نجس ہوتا ہے کسی بھی عالم میں ہو مسجد میں نہ آئے، کسی بھی عالم میں ہو مسجد میں نہ آئے. بہرحال اسے باہر نکالا گیا. اب وہ اپنے گھر پہنچا اور اس نے کہا چلو یہ تو میں عجیب ہو گیا ہوں، فوراً کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. اپنے گھر پہنچا اور گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی کے بستر پر جا کر یعنی اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا. اور جب بیوی گھر میں آئی اس نے دیکھا ہے میرے میاں کے بستر پر کتا. اب یہی لکھا ہے کہ اٹھایا ڈنڈا اور پیٹنا شروع کیا. وہ بزبان قلب کہہ رہا ہے کہ میں تیرا شوہر ہوں. اب عورت کتے کی زبان کیا جانے، اس کی شادی تو انسان سے ہوئی. اب اس نے جو ڈنڈے برسائے تو یہاں تک کہ اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے. اب یہ بزبان قلب کہہ رہا میں تیرا شوہر ہوں، میں تیرا شوہر ہوں، لیکن وہ سننے پہ آمادہ ہی نہیں. ڈنڈے برسائے جا رہے. اب یہ سمجھ گئی یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے. گھر سے نکلا، نکلنے کے بعد محلے میں آ گیا. اب آپ نے اپنے محلے میں دیکھا ہوگا، میں نے اس کو بہت غور سے دیکھا ہے لکھنؤ میں، کہ ہر محلے میں کچھ قدیمی کتے ہوتے ہیں. ہائے نہیں غور کیا آپ نے، تھوڑا سا بیدار ہو. ہر محلے میں کچھ قدیمی کتے ہوتے ہیں پرانے. اگر ان میں کوئی نیا آتا ہے تو ایک شور اٹھتا ہے، یہ شور بتاتا ہے کوئی نیا آیا ہے جسے قبول نہیں کر رہے ہیں. اب یہ محلے میں پہنچا، کتوں نے بھونکنا شروع کیا. ادھر گیا ادھر کتوں نے دوڑایا، ادھر گیا ادھر دوڑایا. اب یہ جدھر جا رہا ادھر دوڑا رہے. سمجھ گیا کہ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. اب وہاں سے نکلا، پہاڑی پر پہنچا. پہنچنے کے بعد کہنے لگا یہیں جب تک زندہ رہو یہیں مر جاؤ، موت آئے تو یہیں مر جاؤ، بستی میں نہیں جانا ہے. بہرحال کافی دیر ہو گئے. اس کی بیوی حضرت کی چاہنے والی تھی اور اپنے پڑوسیوں سے اس نے مشورہ کیا کہ میرا شوہر اتنے دن سے لاپتہ ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں. اگر یہی پتہ چل جائے کہ مر گیا تو فاتحہ دلوا دو. تو لوگوں نے کہا اگر تجھے یہ معلوم کرنا ہے تو جا کائنات کے خلیفہ کے پاس جا. یہ کائنات کے خلیفہ کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہتی یا علی میرا شوہر اتنے دن سے لاپتہ ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں. تو میرے مولا نے کہا تیرا شوہر زندہ ہے، فلاں مقام پر زندگی گزار رہا ہے، جا وہ بھوکا پیاسا ہے، اس کے لیے کھانا پانی لے کر جا. اب اسے پتہ چلا، خوشی خوشی گھر آئی، بہترین اس کے من پسند کھانا بنایا، پانی دیا. پہاڑی پر پہنچی، پہنچنے کے بعد کھانا اس کے سامنے رکھا، پانی سامنے رکھا. اب جیسے ہی اس نے روٹی کی طرف یعنی روٹی آگے، اب یہ وہاں پہنچی. پہنچنے کے بعد اس نے چاروں طرف دیکھا، اس کا شوہر نظر نہ آیا. خوشی خوشی پہاڑی پر پہنچی، چاروں طرف دیکھا، شوہر نظر نہیں آیا. نظر کیا آیا؟ ایک مریض سا کتا، اٹھنا چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں پا رہا بھوک کی وجہ سے، زبان باہر ہے. تو یہ چونکہ حضرت کی چاہنے والی تھی بھول گئی، پانی شوہر کے لیے لائی تھی، کھانا شوہر کے لیے لائی تھی. اس نے روٹی کا ٹکڑا اس کے سامنے رکھا. جیسے ہی اس نے منہ بڑھایا وہ روٹی کا ٹکڑا کوئلہ بن گیا. اب حیران پریشان یہ کیا ہوگا. پھر اس نے کوزے میں پانی رکھا، جیسے اس نے منہ بڑھایا وہ راکھ بن گیا. یہ پھر حیران و پریشان، یہ کون سا واقعہ پیش آیا. وہ فوراً واپس آئی مولا کے پاس. آنے کے بعد کہتی علی میں گئی تھی پہاڑی پہ لیکن وہاں میرا شوہر نہیں ملا، لیکن میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. کیا کہ ایک مریض سا کتا ملا، میں نے اسے روٹی کا ٹکڑا ڈالا، کوئلہ بن گیا، پانی رکھا، راکھ بن گئی، اور شوہر تو ملا نہیں. اور آپ نے کہا تیرا شوہر نہیں ہے. تو میرے مولا نے مسکرا کے کہا وہ کتا ہی تیرا شوہر ہے. وہ کہنے لگی علی میری شادی تو انسان سے ہوئی، کتے سے تو نہیں ہوئی. کون سا عذاب اس کے اوپر نازل ہوا میں جاننا چاہتی ہوں. تو میرے مولا نے اگر جاننا ہی ہے تو جا اس کے گلے میں رسن ڈال اور اس کو کھینچ کر میری طرف لے کر آ. یہ گئی، جانے کے بعد اس نے رسی لی اور رسی لینے کے بعد پہاڑی پہ گئی اور جانے کے بعد اس کے گلے میں رسی ڈالی اور ڈالنے کے بعد کھینچتی ہوئی لے کر چلی. عزیزان محترم جب علی پہ شک کرنے والا دنیا میں اس طرح کھینچا جاتا ہے تو اللہ جانے آخرت میں کس طرح کھینچا جائے گا. کھینچ
بھیگتی ہوئی مولا کے پاس لے کر آئی. جیسے ہی وہ کتا مولا کے پاس آیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بزبان قلب کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیجئے, مولا مجھے معاف کر دیجئے. تو میرے مولا نے کہا بزبان انسان کلام کر. مولا نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اگر وہ کہتے ہیں دیوار سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی, کسی کو کوئی شک نہیں. بزبان انسان کلام کر. وہ کہتا ہے مولا مجھ سے خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیجئے. تو اس کی بیوی نے کہا واقعہ بتا یہ تیرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, کس لیے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ مولا خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطبہ میں نے مولا کے خطبے پہ شک کیا, اور شک کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں کتا بن گیا, میں کتا بن گیا. تو میرے مولا نے اس کی بیوی کی طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا بتا کیا چاہتی ہے تو, ہائے ہائے بتا کیا چاہتی ہے تو. تو اس کی بیوی نے کہا مولا اگر دوبارہ شک نہ کرے تو ٹھیک کیجئے گا, اگر دوبارہ شک نہ کرے تو ٹھیک کیجئے گا, ورنہ اسی حالت میں رہنے دیجئے, ورنہ اسی حالت میں رہنے دیں. دیکھیے اب مولا نے دعا کی تو وہ انسان ہو گیا. دیکھیے انسان تھا کتا بن گیا, کتا تھا انسان بن گیا. انسان سے کتا کب بنا؟ جب علی پہ شک کیا. اور کتے سے انسان کب بنا؟ جب علی کی معرفت دل میں آئی. اب عداوت اور محبت کی طاقت کو سمجھ لو. عداوت اسے کہتے ہیں جو انسان سے کتا بنا دے, اور محبت اسے کہتے ہیں جو کتے سے انسان بنا دے. صلوات بھیجے نا محمد والے. بس آخری بات اور رکھتے مسائل کہاں لے گئے, کیا کہہ کے اللہ اپنے بندے کو لے گئے. سبحان. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد حرام کیا ہے, مسجد اقصی کیا ہے. دیکھیے رسول کو معراج ہوئی ماننا پڑے گا, رسول کو معراج ہوئی تسلیم کرنا پڑے گا. پروردگار نے کیا کہا؟ قرآن بھیجوں گا, آیتیں بھیجوں گا, جنت کو کائنات کو تیرے قدموں میں ڈال دوں گا, لیکن زہرا کو لینے تجھے آنا پڑے گا. تو رسول کی معراج کہاں ہے؟ جہاں نور زہرا تھا, جہاں شہزادی فاطمہ زہرا کا وجود تھا. اب فرش اعضا تو کنز نہ کرنا, فرش اعضا منزل معراج سے کوسوں آگے نظر آتا ہے. معراج وہ ہے جہاں رسول شہزادی سے ملنے گئے تھے, شہزادی کو لینے گئے تھے. اور فرش اعضا وہ ہے جہاں شہزادی خود آتی ہے, اپنے لال کا پوسا لینے کے لیے خود آتی ہے, ہر مجلس میں تشریف لاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کس عالم میں آتی ہیں, کس عالم میں آتی ہیں؟ ایک ہاتھ پسلیوں پر ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں سجارو عزادارو آنسو لاؤ, میرا حسین زخمی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ان بچوں کا ذکر کیا کہ جن کا ماتم ان کی ماں نے نہیں کیا, جن کا ماتم ان کی ماں نے نہیں کیا. میں نے صبح ایک صحابی کا ذکر کیا تھا, وہ ذکر کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا کہا؟ جیسے صحابی مجھے ملے ایسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے ہیں نہ میرے بابا کو ملے. تو وہاں میں نے جو عرض کیا تھا وہ سن لیں. کم لوگ تھے نہ زیادہ لوگ ہیں, گریا ہو جائے گا, اور اس لیے کہ مال مجلس گریا ہے, اور ہمارے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو بیوی کی خدمت میں پیش کر سکے ان آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جناب صحابی کون؟ جناب ذوالحرقین. جناب ذوالحرقین نے اپنی زوجہ سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا, میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ حسین بھی شہید ہو جائیں گے, میں نے تجھے آزاد کیا. ابھی اس کی زوجہ 2-4 قدم آگے بڑھی تھی کہ بلایا, اور بلانے کے بعد پاس سے کفن نکالا, اور نکالنے کے بعد کیا کہا؟ یہ لے میں نے اس کفن کو کعبے سے مس کیا ہے, جب تجھے میری شہادت کی خبر ملے تو غلام کو بھیج دینا, وہ مجھے کفن دے دے گا. ہائے ہائے, مسائل تصور کا نام ہے. ذرا محسوس کرے جملے کو. یہ کیوں کہا, یہ جناب ذوالحرقین نے کیوں کہا کہ جب تجھے میری شہادت کی خبر ملے تو غلام کو
کو بھیج دینا، وہ مجھے کفن دے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین تو نواز رسول ہیں، انہیں تو کوئی نہ کوئی کفن دے ہی دے گا۔ میں تو غلام ہوں، حسین تو نواز رسول ہیں، انہیں تو کوئی نہ کوئی کفن دے ہی دے گا۔ جب تجھے میری شہادت کی خبر ملے تو غلام کو بھیج دینا، وہ مجھے کفن دے دے گا۔ ہاں عزادارو، وہ وقت آ گیا کہ زہرا کی بستی اجڑ گئی، زہرا کا بڑا گھر اجڑ گیا، زہرا کی بستی اجڑ گئی، زہرا کا بڑا گھر اجڑ گیا۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوئے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوئے، اور یہاں تک کہ اکبر کے سینے پہ برچھی نہیں لگی، اصغر کا چھلا، اصغر کا گلا چھلا، مولا عباس کے بابو جدا ہوئے، حسین کا گلا کاٹا گیا۔ جب زہرا کی زوجہ کو پتہ چلا کہ زہیر کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو غلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد غلام کو کفن دیا، اور کفن دینے کے بعد کہا غلام یہ کفن لے کربلا جا، جانے کے بعد زہیر کو کفن دے دینا۔ غلام کربلا آیا، آنے کے بعد اس نے گنج شہیدہ دیکھا، اکبر کا لاشا دیکھا، قاسم کا لاشا دیکھا، اولا محمد کے لاشے دیکھے، اولا محمد کے لاشے دیکھے، اس نے عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھے۔ اب وہ کربلا سے واپس آیا، اور آنے کے بعد زہرا کی زوجہ کے پاس گیا، جانے کے بعد اپنے پاس سے کفن نکالا اور اس کے پاس رکھ دیا۔ اب جیسے اس کی بیوی نے، جناب زہرا کی بیوی نے کفن کو دیکھا، غلام کو دیکھا، غلام کو دیکھا، کفن کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا، غلام سے کہا غلام یہ بتا تو کربلا نہیں گیا تھا؟ کہا گیا تھا بیوی۔ کہا زہیر کا لاشا نہیں ملا؟ کہا ملا تھا بیوی۔ تو بیوی کی زوجہ نے کہا جب تو کربلا گیا اور زہیر کا لاشا ملا، یہ کفن واپس کیوں لے کے آیا؟ تو وہ غلام کہتا بیوی جب میں کربلا پہنچا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کفن ایک تھا، لاشیں 72، اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا اور محمد کے لاشے، کفن ایک تھا، لاشیں 72۔ ماتم حسین یا حسین حضرت شفیع کا ماتم کرتے رہے، حضرت شفیع کا ماتم کرتے رہے، حضرت شفیع کا ماتم کرتے رہے، حضرت شفیع کا ماتم ہم 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 کرتے رہے، حضرت شفیع کا ماتم شفیع
किस तरह निकालूं लबे ज़ैनब पे सदा है, किस तरह निकालूं लबे ज़ैनब पे सदा है, किस तरह निकालूं लबे ज़ैनब पे सदा है, किस तरह निकालूं लबे ज़ैनब पे
ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ کہتے ہیں یہی اہل عطا ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ اے ستائے شمشیر جفا ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ پیاسے تیرے ہم شیر کے باتے گئے بالے زہرا کے دلارے زہرا کے دلارے سب ڈوب گئے رنگ میں میرے چار ستارے جنت کو سدھارے جنت کو سدھارے تھی فاطمہ زہرا کی صدا ہائے حسینہ ہائے حسینہ کیسا ہے یہ وقت غربت کیسا ہے یہ وقت غربت کیسا ہے یہ وقت غربت سرور پر ٹوٹی ہے مصیبت سرور پر ٹوٹی ہے مصیبت بارد بہرل ابن زہرا آہستہ آہستہ بھیا آہستہ آہستہ بھیا آہستہ آہستہ بھیا آہستہ آہستہ بھیا سونا جنگل اور بیاباں ہر جانب ہے قتل کا سامان سوچ کے میرا دل ہے پریشان اے بھائی میں تم پر قربان اے بھائی میں تم پر قربان مارن ابن زہرا آہستہ آہستہ بھیا آہستہ آہستہ بھیا مارن ابن زہرا آہستہ آہستہ بھیا آہستہ آہستہ بھیا اول محمد پیارے پیارے زینب کے تھے راج دلارے شاہ خدا کے آنکھوں کے تارے قتل ہوئے تو مائے پکارے قتل ہوئے تو مائے پکارے مالن ابن زہرا آہستہ
آہستہ بھیا آہستہ آہستہ بھیا محلن محلن اب نہ ٹھہرا آہستہ آہستہ بھیا آہستہ آہستہ بھیا مارا گیا جب غازی یوسف دریا پر باس دلاور مشک و علم جو لائے سرور بولی زینب خیمے کے در پر بولی زینب خیمے کے در پر محلن محلن اب نہ ٹھہرا آہستہ آہستہ بھیا آہستہ آہستہ بھیا محلن محلن اب نہ ٹھہرا آہستہ آہستہ بھیا آہستہ آہستہ بھیا رونا گیا جب رونا گیا قاسم کا جنازہ کیسے سنبھالے ایک ایک ٹکڑا آؤ بچوں دے دو سہارا خیمے سے زینب نے پکارا خیمے سے زینب نے پکارا محلن محلن اب نہ ٹھہرا آہستہ آہستہ بھیا آہستہ آہستہ بھیا محلن محلن اب نہ ٹھہرا آہستہ آہستہ بھیا آہستہ آہستہ بھیا شہ کی ضعیفی بیٹے کا لاشا کیسے اٹھے اکبر کا جنازہ لاش کو جب سینے سے لگایا دیتی تھی زینب دلاسا دیتی تھی زینب دلاسا محلن محلن اب نہ ٹھہرا آہستہ آہستہ بھیا آہستہ آہستہ بھیا کیسا ہے یہ وقت غربت سرور پر ٹوٹی ہے مصیبت حسینی ہوں علمدار حسینی ہوں
ضبط جگر فاطمہ قرآن کے تارے یہ ضبط جگر فاطمہ قرآن کے تارے ماں باپ کی تسکین ضعیفی کے سہارے ماں باپ کی تسکین ضعیفی کے سہارے ہم سب کے پیغمبر کی نواسی کے ہیں لاڈلے ہم سب کے پیغمبر کی نواسی کے ہیں پیارے مگر عقل وہی ہوش وہی ہے کم سن ہے مگر عقل وہی ہوش وہی ہے دو روز کے پیاسے ہیں مگر جوش وہی ہے دو روز کے پیاسے ہیں مگر جوش وہی ہے دیوار سے آیا ہے در سفر کے اشارے دیوار سے آیا ہے در سفر کے اشارے ماموں سے یہ مرنے کی رضا پا کے چلے ہیں ماموں سے یہ مرنے کی رضا پا کے چلے ہیں بڑھ بڑھ کے ملک نقش قدم چوم رہے ہیں بڑھ بڑھ کے ملک نقش قدم چوم رہے ہیں کہتے ہیں یہ بگڑے ہوئے دیور کے اشارے کہتے ہیں یہ بگڑے ہوئے دیور کے اشارے اس طرح سے روکے یہ مصیبت کی گھڑی ہے کس طرح سے روکے
السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک وابیک السلام علیکم وعلی امک واخیک السلام علیکم وعلی الائمۃ الطاہرین من بنیک السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولایا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا الحسن علی بن موسیٰ رضا السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع وعلی اختک فاطمہ برحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولایا یا حجت اللہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا امام علی والجان السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلنے دو زیارت کرو تو تمہارا آئے گا کر لیے پاس ہو جائے نا کیمرہ لگا ہوا